بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوالنامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آج سارا دن لائیو آپ دیکھتے رہے، عمران خان صاحب زمان پاک لاہور سے نکلے، لاہور ہائی کورٹ کا انہوں نے رخ کیا اور کوشش تو یہی تھی ان کے وکلاء کی کہ عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی طور پر پیش کرائے بغیر ان کی حاضری سے استثناء کے ساتھ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ لے لی جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اصرار تھا کہ بذات خود عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو۔ پھر وہ نکلے وہاں سے زمان پاک لاہور سے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں عمران خان کے کاروان کے ساتھ چلتے چلے آئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب عمران خان داخل ہوئے تو پھر بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ مناظر دکھاؤں اور اس کے بارے میں بات کروں، مریم نواز شریف صاحبہ نے 19 کو عمران خان کے حوالے سے کیا کہا تھا، یہ ذرا سن۔ ڈر کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خراب ہے۔ وہ کون سا پلاسٹر ہے جو 5 مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا؟ اس کے بعد 19 فروری کو رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، وہ ایک طرف تو تم بے شرم انسان ایک بنکر میں چھپے بیٹھے ہو اور وہاں پہ تم باہر نہیں نکلتے، عورتوں کو اور ورکرز کو بلایا ہوا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ کار جیلے بھروں گا۔ اس کے بعد پھر آج عمران خان نے زمان پاک لاہور سے نکل کر لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا تھے۔ تو میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو عمران خان کو تانے دے رہے تھے کہ وہ ڈر کے بنکر میں بیٹھے ہوئے، اس کا جواب تو آج عمل سے شاید سامنے آ گیا عمران خان کے، کیونکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ جب گاڑی سے نکلے تو پھر کمرہ عدالت میں گئے اور وہاں پر پیش بھی ہو گئے۔ اور اس سے پہلے بھی چاہے وہ دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو، چاہے وہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہو، یا پھر جج زیبا کی کورٹ میں پیش ہونا ہو، یا پھر آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہو، تو عمران خان تو پیش ہوئے ہیں۔ اور ان کا جو ورکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ گولیاں لگنے کے باوجود ان کی نظر میں فلی ریکور ابھی نہیں کیے ہیں، اور عمران خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ ابھی جو ہڈی ہے وہ ریکور کر رہی ہے، کیور ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی جھٹکا وغیرہ اس کو لگتا ہے تو پھر 3 مہینے پہ چلی جائے گی بات فل ریکوری کی۔ تو وہ رسک تو انہوں نے آج لے لیا، اور واقعی لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، واقعی وہاں پہ کافی دھکم پیل تھی، واقعی گاڑی میں سے باہر نکلنے میں تقریباً انہیں 1 گھنٹہ لگا، اور واقعی جب پولیس وہاں پر وہ سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے SSP سیکیورٹی کو بلا کر جب کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ 5 منٹ کے اندر عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کریں سیکیورٹی کے حصار میں، اور سیکیورٹی کو یقینی بنائیں۔ اس کے بعد پولیس پھر ایکٹیو ہو کر انہوں نے جو بھی حصار بنانا تھا، اس کے بعد عمران خان گاڑی سے باہر نکلیں اور اس کے بعد وہ کمرہ عدالت میں پہنچیں۔ اب دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا کارکن ہے، میں سوچتا ہوں وہ یہ سوچتا تو ہوگا کہ وزیر اعظم ان کے سگے بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، کابینہ ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب لندن سے واپس نہیں آئے ہیں، 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور وہ جو ضمانت پر گئے تھے تقریباً 4 ہفتوں کی 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر ایک انڈرٹیکنگ لکھنے کے بعد آج تک ان کی واپسی نہیں ہو سکی۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف کی جو فوٹیجز لندن سے آتی ہیں اس میں وہ فیکٹریز کے دورے بھی کرتے ہیں، وہ کیفیز بھی جاتے ہیں، وہ پولو میچز بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب پاکستان میں عدالتوں میں پیش ہونا ہے تو وہاں پر وہ ڈاکٹرز ان کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان
اس حالت میں عدالت میں آج پیش ہوئے ہیں. اب اوور آل جو سچویشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے میرے خیال میں وہ عمران خان، کیونکہ پہلی دفعہ زمان پاک لاہور سے باہر نکلے ہیں 26 نومبر کے بعد، تو ان کو دیکھ کے زیادہ چارج ہوا ہے، زیادہ پیشنیٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ زمان پاک لاہور کے باہر تو انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے، لیکن عمران خان کو ڈائریکٹ انہوں نے 26 نومبر کے بعد آج دیکھا ہے. میڈیا کے تھرو تو دیکھتے رہتے تھے. دوسری آج کی جو بڑی خبر ہے وہ ہے صدر پاکستان کی طرف سے، جنہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دی اور 9 اپریل کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے. اس کے کیا لیگل جسٹیفیکیشنز ہیں؟ سیکشن 57 کے تحت انہوں نے اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی ایز دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری، تو میں نے اس وجہ سے یہ رائٹ ایکسرسائز کیا. اب پی ڈی ایم والے اس کے حوالے سے ایک خاص موقف اختیار کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے صدر کا رائٹ ہے، پروونشل اسمبلی کے حوالے سے نہیں. اس کی بھی تمام ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنے پینل کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیصل چوئس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پہلے اچھا سید حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. فیصل چودھری صاحب، آپ سے اگر میں گفتگو کا آغاز کروں، فائنلی پھر حفاظتی ضمانت مل گئی عمران خان صاحب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے، آپ لوگوں کا تو ایک کنسسٹنٹ اس کے اوپر سٹانس یہی تھا کہ ان کے پیش ہوئے بغیر بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر لاہور ہائی کورٹ کا اصرار تھا کہ پیش ہوں، وہ پیش ہو گئے. 3 تاریخ تک کی ضمانت ہے. اب ان دا مین وائل جو ریلیونٹ کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسے بھی عمران خان ظاہری بات ہے رابطہ تو کریں گے، کیونکہ ان کی اگر یہ نیت نہ ہوتی تو پھر وہ آج حفاظتی ضمانت کے لیے کیوں اپلائی کرتے؟ اور اگر آج حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے اور دہشت گردی کے اس پرچے کے حوالے سے جو اصل ریلیونٹ ایپلیٹ کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، ادھر بھی انہوں نے جانا ہے، تو کل سے تو جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان بھی ہوا ہے. تو یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈائیکوٹمی ہے، یہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف کل سے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب ضمانتیں لے رہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو جیل بھرو تحریک ہے وہ ایک ان کا احتجاج ہے، وہ ایک انڈیور ہے. کوئٹ انڈیا جب موومنٹ چلائی تھی انگریز کے خلاف، تو جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تھی. اس کے بعد یہ پہلا جو ہے پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد پہلی دفعہ جو ہے یہ جیل بھرو تحریک کا اندیا دیا گیا ہے. جیل بھرو تحریک احتجاج آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل انڈیور ہے، اور اس کو پولیٹیکلی ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا. ایز پر ایز باقی چیزیں کنسرن ہیں، ظاہر ہے وہ تو لیگل سائٹ کے اوپر جو ایک رائٹ ہے، جس طرح کے جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں آپ کے خلاف، جو ایف آئی آرز ہیں، مطلب دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو نہیں ڈالا گیا اور پھر وہ ثابت بھی نہیں ہوتا، تو وہ باوجود بیماری اپنی نہیں اپیئر ہو سکے. اور آج بھی آپ نے دیکھا بیکاز ان کا یہ ہمیشہ چانس رہا ہے کہ وہ جو ان کی ٹبیا بون ہے وہ وہیں سے فریکچر ہوئی ہوئی ہے. پہلے بھی ان کو، اگر آپ کو یاد ہو، کو کیریئر کی پیک میں مڈ 80s میں ان کا اسٹریس فریکچر آ گیا تھا ادھر. وہ کانشیس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جیسے آج لاہور نکلا ہے ان کے ساتھ، تو آپ دیکھیے نا جب وہ باہر نکلیں گے تو کیا صورتحال ہوگی. تو لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ وہ مزید 3 مہینے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، اور ظاہر اس سے فرق پڑتا ہے ان کی پالیٹکس کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، ان کے حمایتیوں کو بھی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ میں دیکھنا تو میرے خیال میں مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جہانگیر جدون صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ آج کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے ایونچولی، پھر ویسے حفاظتی ضمانت اتنی بڑی کوئی بات تھی نہیں میرے حساب سے، ایک وکیل کی حیثیت سے اگر میں بات کروں، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایونٹ تھا، مطلب کہ ٹھیک ہے حفاظتی ضمانت عمران خان کی حاضری، کیونکہ پہلے بھی نظیریں تو موجود ہیں، میاں شہباز صاحب کی ہے، سلمان صاحب کی ہے، اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو آنے سے پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے تھے. تو بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ مل گیا پاکستان تحریک انصاف کو، مجھے تو لگتا ہے، اور شو آف پاور ہو گیا. اور عمران خان جو بڑے عرصے سے زمان پاک لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جھلک دیکھنے کے لیے ان کے کارکنان بےتاب تھے، تو ان کی تو عید ہو گئی، انہوں نے تو سیلیبریٹ کیا آج سارا دن یہ چیز. تو اور پھر میں نے دیکھا میڈیا نے جتنی کوریج دی ہے، اور پھر بریکنگز چلی ہیں، ضمانت منظور، حفاظتی ضمانت منظور عمران خان کی، تو اتنا بڑا ریلیف نہیں تھا اس حساب سے میرے خیال میں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپٹکس بڑا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، فیور کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو،
اور یہ بھی ان کے حق میں میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو صرف فیکٹس جو ہے آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ عمران خان پہلے جب بہت پہلے راولپنڈی جلسے میں آئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے راولپنڈی لاہور کی عدالت سے بہت زیادہ دور ہے، اس وقت بھی وہ زخمی تھے، ان کا ٹانگ پہ پلستر تھا، اب بھی ہے، اللہ ان کو جلد سے یابی دے۔ دوسرا بات یہ کہ ابھی تک عمران خان کا جو آپ ماشاءاللہ اچھے وکیل ہیں، فیصل بھی سن رہے ہیں، تو ابھی تک کوئی ایتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سے ان کا میڈیکل جو ایم ایل آ رہا ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکا کہ ان کو فریکچر کہاں پہ ہوا ہے، کیونکہ ایک پرائیویٹ میڈیکل، آپ کو پتہ ہے وکیل ہیں آپ، کہ پرائیویٹ جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی جو ایم ایل آر ہوتی ہے وہ کسی کورٹ کے اندر ایڈمیزیبل نہیں ہوتی، نمبر 2۔ نمبر 3 جو ہے، اب یہ دیکھیں پروٹیکٹیو بیل عمران خان صاحب کو پہلے کتنی دفعہ بغیر عدالت کے آئے ہوئے مل چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب انہوں نے فیصل کو پتہ ہے اس چیز کا، بنی گالہ میں انہوں نے کہا تھا جی ہمیں گرفتاری کا خدشہ ہے، تو 2-3 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بغیر پیش ہوئے جو یہ پروٹیکٹیو بیل تھی ان کو دے دی ہے۔ چوتھی دفعہ، اب یہ پچھلی دفعہ، اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ تھم امپریشن کے بغیر کوئی کیس انٹرٹین نہیں ہوتا جی، تو یہ پچھلے ہفتے ان کا فوراً کیس بھی انٹرٹین کیا گیا، اور ود ان نو ٹائم جو ہے ان کو ویری کوئک، مطلب ود ان ہاف این آور ان کو ریلیف دیا گیا کہ جی جو اسپیشل بینکنگ کورٹ کا آرڈر تھا پریسیڈنٹس تو پھر موجود تھے نا، پریسیڈنٹس تو پھر عمران خان کے اپنے ان کے اپنے کیس میں پریزیڈنٹ موجود ہے۔ دیکھا پروٹیکٹیو بیل از کوئی بگ ایشو نہیں ہے، کوئی بگ ایشو نہیں ہے پروٹیکٹیو بیل، وہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، دے سکتی ہے کسی وقت بھی۔ تو وہ ان کا اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ تھا کہ کیونکہ اسلام آباد جو اینٹی ٹیررزم کورٹ تھی اس سے ان کی بیل ڈسمس ہو چکی تھی نان پروسیکیوشن کی وجہ سے، تو شاید ججوں نے سمجھا، جج صاحبان نے سمجھا جی کہ ان کو آنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ، یہ ان کی ڈسکریشن ہے، وہ کہتے ہیں جی نہ آئے ہم بیل لیتے ہیں۔ انہوں نے کتنی لینیٹ ویو دکھایا، آپ ویسے دیکھیں نا عام بندہ اگر ایک دفعہ آواز پڑتی ہے نہیں جاتا تو بیل ڈسمس کر دیتے ہیں، یہ پہلے کہتے ہیں یہ ایکیوزڈ کے بغیر بیل انٹرٹین ہی نہیں کرتے۔ یہ تو اب پاکستان میں تو چاہے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، کسی کے لیے قانون ہو رہا ہے، عام بندے کے لیے قانون ہو رہا ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ آپ بتائیں نا کسی کورٹ میں آپ کا اور میرا کیس ہی ہو تو وہ کہیں جی ہاں جی کدھر ہے جی ملزم، نہیں ہے جی چلو جی خارج ہے بھائی۔ دوسری تیسری اپرچونٹی کون دیتا ہے جی 5 بجے آ جائیں، 7 بجے آ جائیں، 2 دن کے بعد آ جائیں، 9 بجے آ جائیں، 4 بجے آئیں، 7 بجے آئیں، یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ آپ نے ضمانت دینی تھی دے دیتے، اس کے بغیر ہی نہیں دینی تھی آپ کہتے نہیں دیتے، یہ اتنا بڑا تو میرے 2 دن کو اس کو لنگر آن کرنا، 4 دن کو جی آج 12 آپ بجے سمجھتے ہیں کہ آج گاڑی سے اتاریں، آج ضرورت نہیں تھی اس کو اتنا ڈرامیٹک کرنے کی؟ نہیں، بیل اس کا ہے ہی کچھ نہیں، پروٹیکٹیو بیل تو کیا اس نے آخر، آپ پروٹیکٹیو بیل کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو اپیئر بیفور دا اینٹی ٹیررزم کورٹ ان اسلام آباد، آپ تو مطلب ہے کورٹ آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے۔ پروٹیکٹیو بیل کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے گرفتاری سے، تو ان کو ایک طرف گرفتاری سے خطرہ ہے، دوسری طرف وہ آپ نے ابھی کوشچن اٹھایا جی کہتے ہیں جیل بھرو، ان کو تو ضمانت کرانی نہیں چاہیے، کہتے ہیں ٹھیک ہے آ کے مجھے گرفتار کر لو، ختم۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب، مجھے فرمائیے گا کہ یہ اب جیل بھرو تحریک کا جو اعلان ہے کل سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، آپ کو نہیں لگتا پرسوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو اصرار تھا کہ عمران خان بذات خود عدالت میں پیش ہوں گے تو پھر حفاظتی ضمانت ملے گی، یہ سیاسی طور پہ آپ لوگوں کے لیے مزید ڈیمیجنگ ہو گیا؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اب ٹرینڈز چل رہے ہیں لاہور کس کا، اور عمران خان نکلا ہے تو لاہور اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا، ان کی سپورٹ میں نکلا ہے، اور واقعی میں بڑے مناظر تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ تک گئے اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی گئے، اور گاڑی سے بھی ان کا نکلنا مشکل ہوا تھا۔ تو پولیٹیکلی عمران خان جب بھی نکلتے ہیں، سنگل پبلک اپیرنس ڈز میک اے ڈفرنس، میٹرز ٹو یو پولیٹیکلی؟ شکریہ بیرسٹر صاحب، بہت مہربانی جی۔ بالکل جی، آپ نے انٹرو میں بھی یہ کہا کہ بہت رش تھا اور بڑا لاہور میں، اور لوگوں کی عید ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا، ان کو پروٹیکٹیو بیل ملنی تھی، اس کے جو قانونی نکات ہیں وہ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی بتائے، اور کوئی قانونی ماہر ہی بتا سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ بغیر پیش ہوئے مل سکتی تھی یا نہیں مل سکتی تھی، وہ تو انہیں مل گئی جی۔ جہاں تک تعلق ہے ان کی صحت کا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے، بڑی کریٹیکل صورتحال ہے اور بڑے شدید دلیل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ آپ حفاظت طنز فرمائے۔ کر رہے ہیں اور تمام جی، یہ آپ طنز کر رہے ہیں؟
میں بریسر صاحب ایک معصوم اور چھوٹا آدمی ہوں, میں نے کیوں طنز کرنی ہے جی کسی کی صحت کے حوالے سے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ طنز کرنا میرا کام نہیں, وہ اینکر کا کام ہوتا ہے جی. اچھا میں کیوں طنز کروں گا جی؟ نہیں مجھے لگا اس وجہ سے میں نے آپ سے بیمار نہیں ہے وہ, نہیں وہ بیمار نہیں ہے جی, نہیں وہ زخمی ہے, آپ خود بیمار ہی تو ابھی نہیں, ساری بیماری بتا رہے تھے. میں نے زخمی ہے, زخمی ہے, زخمی ہے, زخمی ہے, بیمار نہیں, زخمی چوٹ نہیں, کھائے ہوں. بیماری میں ہی آتے ہیں جی, زخمی جی. تو میں نے اس حوالے سے کیے, مجھے کوئی ان کی وہ میں نہیں, بیماری پہ تو میں کم از کم سیاست نہیں کرتا جی. اچھا جی, گزارش یہ ہے جی کہ وہ گئے ہیں, ایک انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا, اس پہ ان کے جو فالوور ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک لیڈر نہیں ہے, ایک سیاسی جماعت کے وہ رہنما نہیں ہے, ان کی پارٹی موجود نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ بھی گئے ہوں گے اور باقی تمام جماعتوں کے بھی جاتے ہیں, تھوڑے چلے جاتے ہوں گے, اپنے حجم کے مطابق سارے جاتے ہیں. کوئی اس میں اتنا بڑا نہیں ہے کہ لاہور الٹ گیا. میں بھی لاہور ہی میں تھا, ان کے اپنے فالوورز تھے اور وہ ساتھ گئے. ایک چیز جو آپ نے کہی کہ گاڑی سے اتر کے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو پا رہے تھے, جب جج صاحب نے ایس پی کو کہا تو وہ 5 منٹ میں انہیں لے آئے. بس رش اتنا ہی تھا کہ 5 منٹ لگے انہیں کورٹ میں جاتے ہوئے. جب لے جانا تھا تو ٹائم 5 منٹ کا ہی تھا, باقی سارا تو جو تھا وہ دکم پہلی تھی, ان کے کارکن تھے, وہ نہیں جا رہے تھے. جب پیش کرنے کا ٹائم ہے تو 5 منٹ لگے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف مجھے تو اتنا بتائیں کہ آج تک جو تنقید ہوتی رہی کہ جی پہلے جیسے نواز شریف صاحب پہ, جی میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, کورٹ میں پیش ہوں, جو عدالت فیصلہ کرے اس کو مانا جائے. لیکن آج انہوں نے بھی تو وہی ریکارڈ قائم کیا کہ امیروں کے لیے اور قانون ہے اور غریبوں کے لیے اور قانون ہے. میں نے کورٹ میں پیش ہونا ہو, دوسری آواز پہ میری بیل کینسل ہو جانی ہے. ان کے لیے کورٹ شام تک کھلی رہی, ان کو بلایا جاتا رہا کہ آپ پیش ہو, ٹائم دیتے رہے. تو اتنا فرق ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جی. سب کے لیے ایک قانون ہو اور اس قانون کے تحت اور تابع سارے اپنی اپنی زندگی گزاریں, یہ ملک تب ہی ترقی کر سکتا ہے. اچھا فیصل چودھری صاحب, یہ جو نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بلانا تھا تو سیکیورٹی کو کہا 5 منٹ میں پیش کرے تو 5 منٹ میں پیش ہو بھی گئے. تو بات اتنی تھی, وہ کہہ رہے ہیں میں نے صرف بات ریپیٹ کی ہے جی جی آپ نے ریپیٹ کی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ریپیٹ کیا کہ پھر آپ نے آگے یہ کہا ہے کہ 5 منٹ کا ہی کام تھا, باقی تو دھکم پیلی تھی. اتنا تو آپ نے کہا ہے سر, آپ نے کہا ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ سارا عمل. اچھا تو پھر آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں سر, پھر کیا بات کریں. چلے فیصل صاحب, میں نے آپ کی بات جو آپ نے کی میں نے اس کا عرض کیا ہے کہ آپ نے ہی بتایا ہے کہ 5 منٹ لگے اور کورٹ میں چلے گئے. یہ آپ نے کہا تھا تو میں نے وہی, میں نے یہ نہیں کہا کہ 5 منٹ لگے, میں نے یہ کہا تھا کہ جو جج صاحب تھے انہوں نے بولا کہ 5 منٹ میں عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے, اور اس کے بعد پھر عدالت 30 منٹ کے لیے وہ بینچ اٹھ گیا تھا اور ریٹائرنگ روم میں چلا گیا تھا سر, اور 5 منٹ میں نہیں پھر وہ پہنچ گئے تھے, پھر تقریباً ٹائم لگا تھا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ 5 منٹ میں ایگزیکٹلی وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ میں نے نہیں کہا, اور اگر آپ نے وہاں پہ ڈائریکٹلی نہیں دیکھا, نہیں ہے یہ کوئی اتنا لا پوائنٹ نہیں ہے جس پہ میں بحث کرتا ہوں. چلے میں آپ سے بحث تو کر ہی نہ رہا, میں تو اگلے مہمان پہ جا رہا ہوں سوال پوچھنے کے لیے. if you may allow me, میں ان سے سوال پوچھ لوں تو ایک امپریشن یہ آیا نا فیصل چودھری صاحب کی اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی, وہ جان کے باہر نہیں نکل رہے تھے گاڑی سے, نہیں تو 5 منٹ میں پہنچ سکتے تھے, پہنچ بھی گئے کمرہ عدالت میں. فیصل صاحب جو چیز کیمرے کی آنکھ میں آپ سب نے دیکھی, آپ رپورٹرز نے رپورٹ کی, اب کوئی سامنے پہاڑ کے کہے میں نہیں مانتا تو پھر اس کا کوئی علاج تھوڑی ہے سر, اس میں بحث کیا ہے. ساری دنیا نے دیکھی, جتنے لوگ سپورٹ کے لیے ان کو لکھے, لاہور آج الٹا ہے اور عمران نکلے گا تو الٹے گا ماحول. یہ کوئی غلط فہمی میں رہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, سیاسی لوگ مجبوری ہوتی ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جو چیز سامنے آج کل ارتجا میں کون سی بات آپ کے سامنے چھپی, کیمرے کی آنکھ سب کچھ دکھا دیتی ہے. لوگوں کے ہاتھ میں ٹی وی ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں رپورٹنگ ہے, ہر موبائل کیمرہ ایک ٹی وی بھی ہے, اسٹوڈیو بھی ہے, اور آج کل تو ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے ہسٹری.
unlike 1960s when people were playing as puppets in the hands of those dictators. آج کل تو ہر چیز آ رہی ہے. آج کل تو جو چیز جو جس سائڈ پہ تو وہ کل نظر آ جائے گی. اس لیے آپ وہ جو ہسٹری ڈسٹارٹ تو نہیں. آج کل تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے بحث ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا چلیں اگلے ایشو پر جاتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی نے آج جو خط لکھا ہے صدر پاکستان نے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. انہوں نے اناؤنسمنٹ کی خط نہیں ہے بلکہ اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ فار ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز پنجاب اور کے پی کے میں. خواجہ آصف نے اس حوالے سے کیا کہا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں. آج اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی جو ہے آئین کی خلاف ورزی وہ کوئی نہیں ہو سکتی. وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے, اس کو اپنے عہدے کی عزت کا پاس بھی نہیں ہے. وہ ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. فیصل صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کی ہے. شام جب میں خواجہ آصف جیسے شخص سے یا پی ڈی ایم سے میں آئین اور قانون کی بات سنتا ہوں تو میری ہنسی بھی آتی ہے. عجیب و غریب مطلب گفتگو ہے. وہ لوگ جو کہ آئین کا مینڈیٹ ہے, آئین شروع ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جو اختیار اعلیٰ ہے, حاکمیت اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے, اور پاکستان کے اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے وہ اختیار استعمال کریں گے جس کو وہ ڈیفیٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جس کو وہ بار بار جو ہے آئینی کر رہے ہیں. ان کے بعد ان کے یہ بات کہنا آئین کی اور قانون کی تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. آئین میں جو آج جو پریزیڈنٹ اعظم نے کیا ہے وہ آرٹیکل 222 کے تحت الیکشن لاز میں حاصل جو اختیارات ہیں, آرٹیکل 224 کو اور آرٹیکل 112(5) کو انہوں نے جو ہے جس کو یہ ہیلڈ ان ابیس رکھنا چاہتے ہیں, اور الیکشن اور حکومت نے ان کو عزم معطل کیا ہے آئین شکوں کو. تو آج انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سیکشن 1 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت تو انہوں نے یہ ڈیٹ دیا. اب الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ کل مزید بے عزتی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے, اور جو ڈیوٹی ہے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن فیئر اینڈ آنیسٹ اینڈ جسٹ الیکشن کرانے انہوں نے تو وہ کروائیں. کیوں شائع ہوئے ہیں حکومت, کیوں شائع ہوئے ہیں الیکشن میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ والے جو ہے کیونکہ وہ اس ٹائم بڑے پنجاب میں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چھٹی ہو رہی ہے سیاست سے اور عمران خان کو دے گیا ہے, تو وہ پھر اس وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. الیکشن سے نا جو ہے سیاسی لوگوں کا شیور نہیں ہوتا. اگر الیکشن ہار بھی جائیں تو وہ الیکشن تو لڑتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ووٹرز کے علاوہ کیا چوائس ہوتی ہے پولیٹیشنز کے پاس؟ ووٹرز کے علاوہ بھی کچھ چوائسیز ہیں جس کے اوپر یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. کوئی کاروائی ان کے خلاف بالکل ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیجیے گا جہانگیر جدون صاحب, یہ جو صدر پاکستان نے اناؤنسمنٹ کی ہے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کے حوالے سے 9 اپریل کی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے, اور اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ جو گورنرز ہیں پنجاب اور کے پی کے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, جو آئینی ذمہ داریاں. دوسرا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مشاورت کے لیے جو انہوں نے دعوت دی تھی 20 فروری کو ایوان صدر میں, اس میں آنے سے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ میری بطور صدر پاکستان ذمہ داری ہے ٹو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود پہلے الیکشنز کی ممکنہ ڈیٹس انڈیکیٹ کر چکا ہے اس کورسپونڈنس میں جو اس کی گورنرز کے ساتھ ہوئی ہے, اور میں نے بہت سیریس اٹیمپٹس کی ہیں کنسلٹیشن کی, یعنی کہ مشاورت کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, اور کورٹ کا کوئی اسٹے آرڈر بھی نہیں ہے, لہٰذا الیکشنز کی ڈیٹ میں اناؤنس کرتا ہوں 9 اپریل. خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی ہے, آئینی طور پہ آپ کو اس میں کوئی کباہت لگتی ہے کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹس اناؤنس کی ہے؟ یہ دیکھیں اب اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہو رہی ہیں. اب پہلی بات تو یہ کہ جو اپنا سبجوڈس میٹر ہے, اب الیکشن کمیشن نے کنسلٹیشن کیوں نہیں کی ہے؟ کنسلٹیشن کے پہ بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کنسلٹیشن کا میننگ کیا ہے, کس طرح میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اور پریزیڈنٹ اس میں آپ دیکھیں نا, گورنر کہتا ہے جی میں نے پنجاب کا اسمبلی ڈیزالو نہیں کی ہے لیکن کیونکہ پھر میں ڈیٹ نہیں دے سکتا.
اس میں اب لیکن ہے کہ اگر گورنر ڈیٹ نہیں دے سکتا تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور یہ جو الجہاد کیس تھا پی ایل ڈی 1997 سپریم کورٹ پیج 84 اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کسی بھی اتھارٹی کے سبارڈینیٹ نہیں ہے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. پریزیڈنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کا اختیار ہے الیکشن ہولڈ کرانا, کانڈکٹ الیکشن فیئرلی اینڈ آنیسٹلی. اب ڈیٹ دینا جو ہے, اب دیکھیں نا نیشنل اسمبلی میں لکھا ہے جنرل الیکشن. اب جنرل الیکشن کی انٹرپریٹیشن ہو گئی کہ یہ نیشنل اسمبلی. اب آپ کو کوئی کوشچن کرے کہ پاکستان کے اندر پہلا جنرل الیکشن کب ہوا ہے, تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ جنرل الیکشن مین کہ آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا الیکشن آپ ہولڈ کرا رہے ہیں. اب پریزیڈنٹ کا جو تعلق بھی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ بنتا ہے. نیشنل اسمبلی کی تو وہ ڈیٹ دے سکتے ہیں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہیں یا وہ ڈیزالو کرتے ہیں ایڈوائزر پرائم منسٹر. لیکن جو پروونشل اسمبلی ہے اس کا پریزیڈنٹ کے ساتھ ریلیشن نہیں بنتا. اگر سیکشن 57 کا وہ کہتے ہیں اگر گورنرز اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں, گورنرز جنہوں نے ڈیٹ اناؤنس سر, وہ آلریڈی میٹر دیکھیں نا, وہ آلریڈی میٹر جو ہے وہ سبجیکٹ ہے بیفور دا ہائی کورٹ. اگر گورنر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس طرح کی کوئی پینلٹی کلاس مجھے بتا دیں. ہائی کورٹ, آپ لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں, جسٹس جواد حسن کی بات کر رہے ہیں. جی جی, اس میں آئی سی اے پینڈنگ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اب وہ ابھی انہوں نے آلریڈی کنسٹیٹیوشن پٹیشن ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی. یہ کیس سپریم کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے. نہیں, لیکن جسٹس جواد حسن کا جو فیصلہ ہے جہانگیر جدون صاحب, اس میں تو وہ یہ ڈائریکشن دے چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں اور 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کی کچھ آبزرویشنز آ چکے ہیں دیگر ایک کیس میں کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ کنٹیمپٹ بھی فائل کی ہوئی ہے. جی, کنٹیمپٹ فائل ہے نا, میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک توہین عدالت فائل ہے. توہین عدالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہو سکا الیکشنز کی ڈیٹ کے بعد. اس کے اوپر تو ہائی کورٹ آلریڈی ایک ڈائریکشن دے چکا ہے ای سی پی کو کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, اور اسی کی توہین عدالت میں گئے ہیں وہ پارٹی کے جی ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کی ہے. نہیں تو آپ دیکھیں نا, یہ میٹر سبجیکٹ ہے, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر کورٹ کہتی ہے آگے چیف الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ ہمیں ڈیٹ بتائیں جی کس ڈیٹ کو آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے بے شمار. ابھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا آج اسلام آباد کا, وہ تو جج صاحب نے یہی پوچھا ہے کہ جی آپ کا الیکشن دیکھیں. الیکشن کا اس میں میں نے کہا ہے کہ ایک لیگل اور پولیٹیکل دو ایشو. دوسرا اب پولیٹیکل ایشو تو آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. جی جدون صاحب, دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صدر کا جو اختیار ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ جو سیکشن 57 ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں. وہ دوسرا میں دیکھیں پڑھ دیتا ہوں سر, سن لیں. جنرل الیکشن لکھا ہوا ہے وہاں پہ, نیشنل اسمبلی مینشن نہیں ہے. The president shall announce the date or dates of the general elections after consultation with the commission. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا اس کو, اس کے اندر آگے اگر آپ کے پاس ایکٹ ہے تو آگے سیکشن 58 بھی پڑھ لیں. پھر اگر الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ ڈیٹ دے بھی دے تو اس کو الیکشن کمیشن الٹر بھی کر سکتا ہے پروگرام کو, ڈیٹ کو. اب الیکشن کمیشن جو ہے سول کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے ٹو ڈیسائیڈ دا ڈیٹ آف الیکشن کمیشن. اب پھر ایک اور بات ایسی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وداؤٹ دا ایڈوائس ٹو ڈیسائیڈ دا ڈیٹ آف دی الیکشنز ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 226 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اگر وہ سول اتھارٹی ہے بھی سر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سول اتھارٹی آربیٹریرلی ایکسرسائز کریں اپنے پرسنل ویم میں. انہوں نے آئین کے مطابق اس کو ایکسرسائز کرنا ہے نا. انہوں نے اسی بیس پہ تو کیس ڈالا ہوا ہے. اب لیٹ تک کورٹس کم ود کنکلوژن کہ اگر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر, میری اوپینین میں اب یہ سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آئے گا, اور سپریم کورٹ کے اندر ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی ہے, اوپر سے پریزیڈنٹ نے بھی ڈیٹ دے دی ہے. اس ساری چیزیں جو ہے نا سم اپ ہو کے فائنلی سپریم کورٹ جو ہے 90 دن میں ویسے الیکشنز آئین کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے 90 دن میں آپ کے خیال میں؟ آپ کی دیکھو 90 دن میں اگر لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر جو الیکشن کمیشن اپنی وہ اب الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے پاس ہے. وہ پریزائڈنگ افسر کہاں سے لے گا, وہ ریٹرننگ افسر کہاں سے لے گا, وہ سیکیورٹی کے ایشو, ان کے پاس تو اپنی پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ بیلٹ پیپر اپنے پرنٹ کرا سکے. میں آپ کی اگر یہ جو بات ہے آپ کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں اور ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان مسٹ ایکٹ ایز این اگریوڈ پارٹی کہ جی ہماری رسپانسبلٹی ہے 90 دن کے اندر آئینی طور پہ انتخابات کرانا.
डिफेंस मिनिस्ट्री हाँ, हमारे हमें साथ तो उन्होंने कॉपरेट कहा है नहीं हमें कर ना रही, फाइनेंस मिल रहा है ना हमें वफाकी उसी हुकूमत हाई या कोर्ट ने हुकूमत देखे निगरान सरकारी हुकूमत अब- हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, लेकिन वो तो खुद हीले बहाने बता रहे हैं ना, वो खुद हीले यानी कि उनकी नहीं, जिम्मेदारी वो है, अगर अगर वो उनको खुद चीजें बता- प्रोवाइड नहीं हो रही, दे शुड गो टू द कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन फॉर ensuring the elections within time according to the schedule. ये तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो ये आके बताएं कोर्ट को जी हमें ये कोर्ट के देखें ना, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन कराएं विद इन 90 डेज, और उसी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी हम आपका जो स्टाफ है ना हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग अफसर के लिए कोई भी हम जो है अपना इवन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने कहा जी कोई अपना हम आपको जो है ना स्टाफ और जज नहीं दे सकते। चलें जी जी फैसल साहब आप ऐड कर दें, फिर मैं हसन साहब के पास जाता। जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जी फैसल साहब बोलिए। जज साहब से पूछना चाह रहा था बलदियाती इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे इस्लामाबाद में, वो तो छोटा इलेक्शन है। वो आपने 1.5 साल पहले जो नहीं कराया ना उसका फर्क निकाल रहे हैं अभी, वो कहते हैं अभी आपने 1.5 साल नहीं कराया इलेक्शन तो 120 डेज के अंदर होना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट की इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी हसन मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंसमेंट की है इलेक्शंस की, वो कहते हैं कि गवर्नर्स अपना काम नहीं कर रहे, ईसीपी अपना काम नहीं कर रहा, आइन की खिलाफ वर्जी होने जा रही है और बतौर सदर पाकिस्तान मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आइन को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करूं, तो इस वजह से उन्होंने अनाउंस किए। देखिए बैरिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब ने जो इलेक्शन अनाउंस किए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो इतने ही आइन के पासदार और आइन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और आइन का नफाज करने वाले हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो उन्हें वो दिन भी याद होना चाहिए जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई थी और उस दिन सदर साहब ने जो अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए एक नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, उस पर उन्होंने नेशनल असेंबली उड़ा दी थी और फिर कोर्ट की मेहरबानी की वजह से वो बहाल हुई और आज तक वो अपना काम कर रही है। उनको इतना मेरा ख्याल है आइन का पासदारी नहीं है जितनी एक उन्हें अपनी जमात की पासदारी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने कुछ चंद दिन पहले, मेरे ख्याल है जैसे अभी जदून साहब भी बता रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट की कि हमने आरओज के लिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए जुडिशल ऑफिसर्स के नाम मांगे और हमें इनकार कर दिया गया। हमने फौज से रिक्वेस्ट की कि आर्मी दी जाए ताकि हम इलेक्शन करवा सके फ्री एंड फेयर। पुलिस से मांगी गई तो पुलिस ने भी इनकार किया कि जी हम तो ऑपरेशंस और कच्चे के इलाके में और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है और कभी कहीं। फिर उन्होंने कहा कि फाइनली हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंस का कहा कि हमें फाइनेंस दिया जाए, तो उन्होंने उससे भी कहा कि हमारे पास फाइनेंस कोई नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि वो आईनी जिम्मेदारी अगर पूरी करना चाहते हैं तो वो इन सारी चीजों का बंदोबस्त करते, वो जुडिशरी से भी रिक्वेस्ट करते और सारा अरेंजमेंट्स करके देते। अब ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने अपनी तनख्वाह में से तो नहीं करनी, तो सिर्फ उनकी ये आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी इदारे को प्रेसिडेंसी में बुला के और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उन्हें कोई डायरेक्शन दें और उनसे अपने जो मकासद हैं वो हासिल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती कि इलेक्शन डिले हो। हम आज भी कहते हैं इलेक्शंस जो है वो 90 दिनों में होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। हम आइन देने वाले हैं, हम आइन तोड़ने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों। हम अपनी जमात की जो हम समझते हैं कि ठीक है, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हुकूमत को बताते हैं कि हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात है, ये नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस 90 दिन में होने चाहिए, हम कहते हैं। लेकिन उनके लिए जो जी ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, 18 फरवरी को ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ गुफ्तगू की थी मुल्क की इकॉनमी के हवाले से और उन्होंने कहा था आप जो सुन रहे हैं कि मुल्क जो है वो मेल्ट डाउन हो रहा है या डिफ़ॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, ये हो नहीं रहा, ये हो चुका है। यह आपके वफाकी वज़ीर दिफा कह रहे थे, ज़रा सुन लें क्या कह रहे। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद
میں نے خود دیکھا ہے منتیں کرتے ہوئے اپنے حکمرانوں کو، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، خود منتیں کرتے دیکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے، ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ پھر آج انہوں نے کیا کہا ہے ڈیفالٹ کے حوالے سے، یہ بھی ذرا سنیں۔ کیا واقعی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے؟ حالات اس طرح جو کے ہیں؟ ڈیفالٹ ہے جس اس میں لیا جا رہا ہے سینس میں جو میری بات ہے، اس سینس میں تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ والی کوئی سچویشن نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی سچویشن نہیں ہے۔ محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ مالک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ آج عمران خان کی جو پیشی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے یا صدر پاکستان نے جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی، اس حوالے سے بات کریں۔ خواجہ آصف صاحب کی سوچ میں آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے، آج پھر انہوں نے کچھ یو ٹرن لیا اس کے حوالے سے۔ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے ان پہ پارٹی کا پریشر آیا ہوگا، گورنمنٹ نے کہا ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی بات تو فیکچوئل ہے نا۔ ہم جس باٹم آف دا بیرل کے اوپر تو آئے ہوئے ہیں اکنامکلی، سو میرا خیال ہے جتنی جلدی اس ڈینائل سے نکل جائیں اتنا بہتر ہے، کیونکہ جب تک ہم اس ڈینائل میں ہے نا کہ لائف از ایز نارمل، یہ نارملسی کا آپ کو روکنا ہوگا، بند کرنا ہوگا۔ اور شاید آپ چوائس آف ورڈز پہ کہہ سکیں خواجہ آصف کو کہ چوائس آف ورڈ شاید اتنی پولیٹیکلی کریکٹ نہ ہو کہ جتنی ان کے باقی کولیگس چاہتے ہوں یا وزیر اعظم چاہتے ہوں، لیکن فیکچوئل کیا اس میں مسٹیک ہے مجھے آپ بتائیے۔ آپ کے کہاں ریزروس کھڑے ہوئے، آپ اپنی ایل سیز کلیئر نہیں کر پا رہے، آپ کے تمام ایشوز ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہم بالکل، انہوں نے آج ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا اس وقت ملک میں دو لوگ ہیں، یا بہت غریب ہیں یا بہت امیر ہیں۔ اب اس میں کیا اس حقیقت کو کوئی جھٹلا سکتا ہے جو ان کے فیکٹس ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم غلط چیز پہ فوکس کر کے بیٹھ گئے ہیں، بیکاز وہ گورنمنٹ کا منسٹر ہے۔ فوکس یہ نہیں ہے مالک صاحب، یہ چیز آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فیکچولی اٹ مائٹ ناٹ بی رانگ، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، چاہے اس وقت کوئی $2.5 ارب کے قریب چلے گئے ہمارے فورن ریزروز، اس کے باوجود ہم تو یہ نہیں چاہتے ہیں اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن جو بھی حقائق ہے مالک صاحب، یہ آپ کہیں نا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ میں کہوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن خواجہ آصف یہ انفارمیشن دینے کے لیے تو ڈیفنس منسٹر نہیں سر لگے نا، یا پھر وہ کیبنٹ پوری اور پی ڈی ایم کی پوری حکومت، ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں یہ انفارمیشن دیں یا اس انفارمیشن کی کنفرمیشن دیں کہ جی ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو ڈیفالٹ سے بچانا ہے نا سر۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم ایک طرف اپنے پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ صرف اپنی اور ایک دوسرے کی ہم چرائی کرتے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس بات میں بلیو کرتا ہوں، ایک طرف ہم کہتے ہیں اور دیکھیں جی پولیٹیشنز جو پی ٹی آئی والا ہے وہ صرف خان صاحب کی تعریف کرتا ہے کہ وہی سب ہے، جو نونیا ہے وہ کہتا ہے جی بس میاں صاحب ہی میاں صاحب ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارے پولیٹیشنز کیوں نہیں فیکچوئل سچویشنز بتاتے جیسے ہیں؟ اور اگر کوئی بول پڑے جیسے خواجہ صاحب بولے ہیں، اب سارے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں بندے کے، بھائی تو نے یہ بات کیوں کی، تو نے یہ کیوں کی، تو گورنمنٹ کا منسٹر ہے۔ یار اگر گورنمنٹ کا منسٹر ہے اینڈ ہی از ٹیلنگ تھنگز دی وے دے آر، ہمیں تو انکریج کرنا چاہیے کہ بھیا اور وزیر بھی بولیں۔ جب یہ چیزیں کھل کے بات ہوگی تو آپ کو چینجز نظر آئیں گی نا۔ آپ مجھے بتائیں کیا گورنمنٹ اسپینڈنگ میں کمی ہوئی ہے؟ ایون جو آپ کے آپٹکس ہوتے ہیں کہ چلے یار کیبنٹ چھوٹی کر لو، وہ کیبنٹ روز بروز ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ آپ کے سینٹ چیئرمین، نیشنل اسمبلی چیئرمین، اسپیکر، باقی سارے وہی بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزز میں 18 گاڑیوں کے قافلوں میں چل رہے ہیں، وہی منسٹرز کے آگے پیچھے آپ کی ایسکارٹ کارز لگی ہوئی ہیں۔ آپ کو کہیں سے گورنمنٹ کے وے آف بیہیویئر سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی گورنمنٹ کا منسٹر اس کی ایک بات کرے کہ یار حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، سوسائٹی صرف امیروں اور غریبوں میں بٹ گئی ہے، ہمیں یہ دیکھیں، تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ کہ اگر کوئی سچ بول رہا ہے۔ ہم تو یہاں سچ بولنے والے کو رگڑ رہے ہیں کہ تم نے کیوں سچ بولا، تم تو گورنمنٹ کے وزیر ہو۔ نہیں، اس بات پہ نہیں رگڑے مالک صاحب، اس بات پر نہیں رگڑے کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو، رگڑ اس بات پر رہے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے جو تم بول رہے ہو تو اس کے باوجود تم حکومت میں منسٹر بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تم اتنی بے بس ہو، لاچار ہو، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ایسی بے بسی کے ساتھ منسٹری لینا ہی کیا صرف مقصد ہے؟ اس بات پہ رگڑیں۔ نہیں دیکھیں، ایک سچویشن کا کہنا
کہ یہ سچویشن ایسی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو فکس اٹ. آئی تھنک یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ از بیسٹ اکوپڈ اس کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. What do you think? Is it best equipped to deal with the present crisis? نہیں, میرا خیال ہے with the current finance minister صاحب کے ساتھ تو یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا اور میسو پالیسی چینجز چاہیے. لیکن وہی بات ہے نا, مجھے آپ بات بتائیں, جس دن IMF کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جب یہاں ابھی جب یہ اسٹاف لیول ٹاکس ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے اس سے ان کے جانے کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے, اس دن بھی آپ نے 4 کے 5 اسپیشل اسسٹنٹ جوائن کروائے. ایسی ہے یار, مطلب کہ ایک سینس آف امپیورٹی ہوتی ہے. یو ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. یہ بتاتا ہے کہ یار ایک ویک اپ کال ہماری ٹاپ رولنگ ایلیٹ کو بھی چاہیے. سو میں باقی آپ کی اپنی فیلنگ ہے, سب کی اپنی. میں تو ذاتی طور پہ میں تو فرینکلی میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے اس بندے نے بات کی ہے. کوائٹ فرینکلی. اچھا چلیں آج کے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی آج کی لاہور ہائی کورٹ کی پیشی اور جو آپٹکس تھے وہ اب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. لاہور خان کا اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ انٹو اے بگ پاور شو کہ جی وہ باہر نکلے زمان پاک لاہور سے اور PTI کے کارکنان کی بڑی تعداد میں. بالکل دیکھیں, جو PTI کے پاس ایک ہی آپشن ہے جو کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے رہیں. اگر جس طرح اب وہ ہے جیل بھرو تحریک کا جو ان کی اناؤنسمنٹ ہے, اگر وہ شروع ہو جاتی ہے, ان کو پتا ہے کہ جیل بھرو تحریک سے کوئی ایک دم گورنمنٹ نہیں گر جانی, لیکن ایک مومنٹم ہے, وہ ایک کانسٹنٹلی ایک نیوز سائیکل ہے, ایک پورا سینس آف ملک میں بے چینی اور اس کو جو ایگزیجریٹڈ آئے گی. آئی تھنک ان کو تو ہر چیز یہ بینیفٹ دے گی. اور اب کیس فرینکلی دیکھیں, جس کیسز کے اندر وہ جا رہے ہیں اس کا بھی تمسخر اڑتا ہے کہ جی وہ ایک سنجانی پولیس اسٹیشن کا کیس ہے یار, کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف جو یہ جلوس نکلے, ہڑتالیں نکلی ہیں, اس میں ان کو وہاں بک کر لیا. جو یہ تھا ECB کے باہر, ہی واز ناٹ دیئر, ان کے ایما پہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ کیسز ٹھیک ہے, انکنوینئنٹ تو بہت ہوتے ہیں لیڈرشپ کے لیے, لیکن لانگ ٹرم میں کیا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ڈبل بینچ میں بیل ہو؟ آپ کو پتا تھا نا. ہمیں کیوں پتا تھا؟ بیکاز دا کیس واز فریولس. ہمیں دوسرا کیس بھی پتا تھا کہ اس میں بھی وہی ہوگا. تو جب آپ خود نیوز سائیکل دیتے ہیں اپوزیشن کو, تو پھر آپ کوئی بندہ سوچے گا کہ یار آپ کیسی سیاست کر رہے ہیں. آپ تو خود اپرچونیٹیز پلیٹ میں رکھ کے بنا رہے ہیں. جب پورے ملک کے اندر اگر ایک پولیٹیکل پارٹی مورسی سیاست کی بات کر رہی ہے کہ جی ساری فیملیز کے اندر ہے, سب کچھ ہے, تو وہیں پہ مولانا صاحب کے رشتہ دار کو آپ گورنر لگا دیں. صحیح ہے. وہیں پہ اگر مریم آ جائیں چیف آرگنائزر, سب کچھ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لگائیں, لیکن جب آپ ان چیزوں کو آپ یو ایڈنگ فیول ٹو دا فائر, یہ تو یقین مانے میرا خیال ہے کہ خان صاحب جتنے انیشیٹو لیتے ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ پلیٹ پہ رکھ کے ان کو چیزیں دیتے ہیں. صحیح ہے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ مالک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فیصل چوائس صاحب, ٹاک ٹو یو. رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ صدر پاکستان کے مواخذے کے لیے ہم جائیں گے, ان کے مواخذے کی باتیں ہو رہی ہیں. چائلڈش باتیں ہیں جی اس حکومت کی, چاہے ان کے ڈیفینس منسٹر ہو, چاہے ان کے انٹیریئر منسٹر ہو. جہاں ان کی نان سیریسنس ہے اور ان کا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے تعلق کوئی نہیں ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کبھی اس طرح سے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ مالک صاحب اچھے دوست ہیں, اپنے دوستوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن ڈیفینس منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے زیادہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کوئی گورنمنٹ میں بیٹھ کے دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ڈیفالٹ کروا رہے ہیں. اٹامک کا پاور ہیں, واحد اسلامک پاور ہے جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے, دنیا آپ کی گھاٹ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اسی طرح سے ربش کر دیں گے جیسے مالک صاحب نے ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو ربش کیا ہے؟ نہیں, انٹرنیشنل ورلڈ تو اس کو بڑا سیریسلی جو ہے وہ چھانے گی, اس کو بڑا سیریسلی دیکھے گی. IMF کے ساتھ ان کا معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایشورنسز نہیں مل رہی ہیں جو ان کو ملنی چاہیے تھی. انہوں نے 6 مہینے مفتاح اسماعیل کو نکالنے کا ایک ہی مقصد تھا نا کہ اپنی جو میاں صاحب کی چھوٹی بیٹی کے زمدی کو لگانا تھا, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بدلہ لینا ان لوگوں نے. ان کا نہ پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ یہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں. یہ تو کبھی کبھار آتے ہیں سارے اپنا صرف پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے. ان کا آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, جو ہمارے رائٹ لیفٹ پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک عجیب سی دنیا میں رہتے ہیں,
یہ تو کنگز ہیں, کوئنز ہیں, وہ لوگ ہیں, ایک اشرافیہ ہے. کوئی ان کا معاملہ عام لوگوں سے نہیں ہے. عام لوگوں کے ساتھ اگر ہوتا تو یہ سارے ادھر ہوتے. میاں نواز شریف صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ ان کا وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اپنا پنجاب میں ان کی اپنی حکومت لگی ہوئی ہے, تو نگران تو سارے ان کی اپنی حکومت ہے, بیوروکریسی ان کی مرضی کی لگی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی لگی ہوئی ہے, وفاقی حکومت ان کی مرضی کی لگی ہوئی ہے, انٹیریئر تو کیوں آتے ہیں؟ مطلب کوئی بات لاجیکل ہے ان کی؟ کوئی بات آپ کو لگتی ہے جو کہ عام آدمی سے ایسوسیٹ ہو سکے, یا عام آدمی کے ساتھ جو پرابلمس ہیں ان کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرتے ہوں؟ خود کو بالکل نہیں کرتے. یہ تو ایک اشرافیہ کی دنیا ہے, وہاں پہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں, اور یہ عام لوگوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اور جس طرح سے آسانی سے مالک صاحب نے ربش کیا, میں حیران ہوں مالک صاحب نے کیسے آسانی صاحب جو ہے ڈیفنس منسٹر کی اتنی نان سیریس اور اتنی خطرناک بات کو کہہ دیا جی کہ کیا ہوا اپریشیٹ, کیا کس بات کی اپریشیٹ؟ دوسرے دن تو مکر گئے, وہ آ گیا اپنی اسٹیٹمنٹ سے. وہ بندہ جو ہے وہ ایک دن ایک بات کرتا ہے جوش جذبات میں, دوسری میں اور خود ہی اپنا پی سی بی کا چیئرمین لگاتے ہیں, خود ہی ان پہ ٹویٹس کرتے ہیں وہ ایک فضول آدمی ہے, اس نے یہ بات کی وہ کی. مطلب کیا ہے یہ؟ کیا ناک ہے, سرکس ہے پاکستان بنایا ہوا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ when a joker walks into Paris and entire Paris converts into a circus. So it has become a circus. پاکستان کو انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا. جہانگیر جدون صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ سیریس بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے امپیچمنٹ کے حوالے سے؟ اب میرے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسا مشورہ نہیں کیا, اب پتہ نہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب دیکھیں نا پریزیڈنٹ کا, ویسے میں آپ کو مطلب لیگل جو بات ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ اوتھ لیتا ہے اسکیجول 3 کے اندر کہ اس میں اپنی وہ پرسنل جو انٹرسٹ ہیں اس کو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پریفر نہیں کرے گا. ایک تو پریزیڈنٹ صاحب دیکھیں نا, ان کی اسمبلی بنی ہوئی تھی, انہوں نے خود ڈیزالو کر دی ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں یہ کام چلتا رہے, پولرائزیشن رہے, ملک کے اندر ترقی نہ کرے, ڈی اسٹیبلائز تو یہ بھی چاہتے ہیں ملک کو کریں. اب ان کو اب چیف الیکشن کمیشن کو یہ مانتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں جی اس الیکشن کمیشن کو ہم نہیں مانتے, یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کتنی, اب میں تو ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا اس کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, یہ کتنی ان کی پارٹی کے لیڈر جو ہیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ہم اس چیف الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے. تو جب الیکشن ہوں گے اس کے انڈر تو پھر یہ الیکشن کو بھی نہیں مانیں گے. یہ تو بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے کہ یہ جب تک الیکشن خود جیتیں گے نہیں, یہ الیکشن کو کبھی نہیں مانیں گے. تو یہ بس پولرائزیشن چل رہی ہے, اس کو کوئی کول ڈاؤن کرے. سنجیدہ تو بات نہیں ہے نا سر, کیونکہ یہ جو آئین میں 2/3 2/3 اکثریت چاہیے امپیچمنٹ کے لیے. میں وہی چیک کر رہا تھا تب سے, تو وہ 2/3 جماعتیں مل کے ایک سمپل میجورٹی انہوں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے نیشنل اسمبلی میں. نہیں, امپیچمنٹ کے لیے دیکھیں وہ گراؤنڈز ہوتے ہیں, کوئی مس کنڈکٹ ہو, کوئی مس کنڈکٹ کیا ہو, یا کوئی سیریس وائلیشن ہو کانسٹیٹیوشن کی, تو پریزیڈنٹ نے جو خط لکھ دیا ہے وہ خط کو آگے دیکھیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں نا جب تک ارینجمنٹ آپ نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے. میں یہ پڑھ دیتا ہوں ذرا, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو فار دی پرپزز آف کلیئرٹی میں پڑھ دیتا ہوں دیٹ وہ جوائنٹ سٹنگ کی بات ہو رہی ہے بوتھ دی ہاؤسز, یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی, اور اس میں کہہ رہے ہیں جی اف آفٹر کنسیڈریشن آف دا ریزلٹ آف دی انویسٹیگیشن اف اینی ریزولوشن از پاسڈ at the joint sitting by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Majlis-e-Shura, declaring that the president is unfit to hold the office due to incapacity or is guilty of violating the constitution or of gross misconduct, the president shall cease to hold office immediately on the passing of the resolution. تو وہ دونوں ہاؤسز کی جو جوائنٹ سٹنگ ہوگی سینٹ اور قومی اسمبلی, اس میں اگر 2/3 اکثریت سے ووٹ پڑ جائیں کہ پریزیڈنٹ کا مواخذہ ہونا چاہیے تو مواخذہ ہو سکتا ہے. تو یہ کہاں پی ڈی ایم کر سکتی ہے جدون صاحب, یہ تو نہیں کر سکتی. یہ بات تو آپ دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے اسٹیٹمنٹ بھی نہیں پڑھی, اور آئین میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2/3 میجارٹی. جی بالکل ایسے. کیوں جی فیصل صاحب, امپیچمنٹ کے لیے اس کے لیے انویسٹی میں کہ یہ 2/3 والی بات تو پھر ان کا آئین اور قانون سے کیا تعلق ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کبھی پڑھا آئین اور قانون؟ پتہ جو دل میں آتا بات کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. اور جدون صاحب ہمارے دوست ہیں, ان کی مجبوری بھی سمجھ میں آتی ہے. کوئی بات نہیں, میری کوئی مجبوری نہیں ہے فیصل, میں آپ کی مجبوریوں کی کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, میری کوئی مجبوری نہیں ہے. میں تو لیگل بات کرتا ہوں. آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں, آپ بھائی, کوئی بات نہیں.
اچھا میں ذرا کاسٹ ایسی ہوتی ہے, بندہ نوکری کرے تو پھر زبان بازی کرنی پڑتی ہے, کوئی اچھی بات ہے. بات یہی ہے نا جہانگیر جدون صاحب کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے اندر الیکشنز نہ کرائے, جو کہ آرٹیکل 224 کی ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو ان پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. لیکن اگر صدر پاکستان 90 دن میں الیکشنز کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تو پی ڈی ایم کے بقول ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, الیکشن کے جو پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشن رول ہے وہ ود ان دا لمٹ آف دا کانسٹیٹیوشن رول تو ادا کرنے میں ان کو کوئی کسی نے نہیں روکا ہے پریزیڈنٹ کو. دیکھیں پریزیڈنٹ کسی ایکٹ پہ وہ سائن نہیں کرتے, انہوں نے کبھی نہیں احتجاج کیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے, وہ واپس کر دیتے ہیں کسی بل کو 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے, جو ان کے رائٹ ہے. لیکن دیکھیں نا پریزیڈنٹ کا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ از فار پاکستان. آپ کو لگتا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو نہیں کہ پی ٹی آئی نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک بندہ جا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کے ساتھ لاہور میں جا کے مشورے کرتا ہے, اس کی ڈائریکشن پہ چلتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ دیکھیں نا اب وہ اگر چیف الیکشن کمیشن بلائے ان کو جی کنسلٹیشن آپ آگے کریں, اب انہوں نے کہا جی سبجیکٹس میٹر ہے تو وہ کریں, جب میٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بعد میں کنسلٹیشن کر لینا. ٹھیک ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے دیکھیں وہ پارٹی کے. جی ٹھیک ہے فیصل صاحب, مجھے یاد آ گیا, انہوں نے بات کی نا, انہوں نے کہا کہ صدر جو ہوتا ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے نا جی, تو آئین میں تو اب وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے اور صدر تو سب کا سانجا ہوتا ہے نا جی. تو وہ آصف علی زرداری صاحب آتے تھے, کھڑے ہوتے تھے جلسے میں, تقریر کا آغاز کرتے تھے, تو پہلا ان کا جو جملہ ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا جیو بھٹو. جیو بھٹو سے وہ شروع کرتے تھے. تو وہ وہاں پہ جو ان کا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو ریکوائرمنٹ تھی, مجھے لگتا تھا کہ وہ پوری نہیں کر رہے اپنی بطور صدر پاکستان. عارف الوی صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ لگی ہوئی ہے نا بھائی میرے, عارف الوی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ روزی روٹی اس چیز سے لگی ہوئی ہے. نہیں عارف الوی صاحب دیکھیں, آئین اور آئین کی غداری کی بات ہو, کوئی بندہ بائی پارٹیزن رہے تو یہ تو غداری ہوگی. صدر مملکت نے جو کیا ہے بالکل آئین کے مطابق کیا ہے. جو لوگ الیکشن کی ڈیٹ 90 دن سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ تو آئین چیکنگ کے مرتکب ہو چکے ہیں دونوں بہانس اور الیکشن کمیشن. اور اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر آئین ٹوٹے گا, اور پھر آئین کے اندر ہی اس کے ساتھ لکھی ہوئی وہ ملے گی, سب کو ملے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ جہانگیر جدون صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب, محمد مالک صاحب. بس جاتے جاتے آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سچویشن کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے, کیونکہ آج عمران خان صاحب تو واپس اب چلے گئے ہیں زمان پاک لاہور ضمانت لینے کے بعد. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ضمانت ہے یہ تو ٹیمپرری ریلیف ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو اصل ان کا متعلقہ فورم ہے اس سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو راستے میں ان کو راہداری میں گرفتار نہ کیا جا سکے. حفاظتی ضمانت کا یہی مقصد ہوتا ہے, اتنا صحیح مقصد ہوتا ہے. لیکن آج وہ بھی لینی تھی تو اتنی بڑی سٹوری بنی, اتنا بڑا ایونٹ بنا, سارا دن وہ لائیو رپورٹ ہوتا رہا, اور پھر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اتنا بڑا ایک پولیٹیکل ایونٹ بن گیا, اور جتنی رجسٹریشن مزید ہو گئی عمران خان کی وہ آپ کے سامنے ہے. تو آنے والے دنوں میں مزید کیسز میں مزید وہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو کیا یہی ہوگا, یہ دیکھیں گے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.